أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير. الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. دوستوں آپ سب کا کیا حال ہے؟ آج میں آپ لوگوں کے لیے ایک اور زبردستی ویڈیو پیش کرنے جا رہا ہوں. دوستوں آج کی جو ویڈیو میں نے آپ لوگوں کے لیے سلیکٹ کیا ہے اس کے لیے میں نے ایک ٹاپک چوز کیا ہے کہ میں آپ کو ایک حدیث سناتا ہوں کہ ہم لوگ بہت ہی دفعہ ایسا ہوا ہے کہ ہم یوں سمجھ لیں کہ اتنی کامن سی مسٹیک سم ٹائم کر دیتے ہیں کہ جس کا ہمیں بالکل آئیڈیا بھی نہیں ہوتا، اور اس گناہ کا ہمارے اوپر اتنا زیادہ امپیکٹ پڑتا ہے کہ پوری لائف ہماری تباہ ہو جاتی ہے، دنیا بھی ہماری تباہ ہو جاتی ہے اور اس کی وجہ سے ہماری آخرت بھی تباہ ہو جاتی ہے، صرف ایک چھوٹی سی غفلت اور گناہ کی وجہ سے. وہ گناہ کیا ہے؟ میں آپ کو ایک حدیث سناتا ہوں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قرب قیامت میں لوگ اپنی بیویوں سے زنا کریں گے. صحابہ کرام نے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کیسے ہو سکتا ہے، اپنی بیویوں سے کیسے وہ کریں گے جی؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وہ یوں سمجھ لیں کہ طلاق دینے کے بعد بھی اپنی بیوی سے تعلقات جو ہے نا وہ استوار رکھیں گے. تو ہمارے معاشرے میں یہ والی لعنت اتنی زیادہ ایک شدت اختیار کر چکی ہے کہ لوگ ایک تو جہالت کوٹ کوٹ کر بھری ہوتی ہے لوگوں کے اندر، پھر جہالت سے بڑھ کر جہالت یہ ہوتی ہے کہ باوجود جاہل ہونے کے اپنے آپ کو عالم سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ بس مجھے اس چیز کا پتہ ہے. بہت دفعہ ایسے ہوئے کہ ہمارے نادان دوست بھائی جو ہے اپنی بیویوں کو طلاق دینے کے بعد جو ہے نا اس کے بعد سے وہ رجوع کر لیتے ہیں. اپنے طور پہ وہ سمجھ بیٹھتے ہیں کہ شاید میں نے غصے میں طلاق دے دی تھی، وہ طلاق نہیں ہوئی، یا کبھی وہ یہ سمجھ بیٹھتے ہیں کہ حمل میں طلاق دے دی تھی تو حمل میں تو طلاق ہوتی نہیں ہے، اپنے طور پہ وہ سمجھ لیتے ہیں. یا پھر کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے وہ کبھی کسی بھی گاؤں کے مولا صاحب کے پاس چلے جاتے ہیں، وہ ان سے کہہ دیتے ہیں کہ جی میں نے ایسے ایسے کہا ہے، تھوڑی بہت غلط بیانی بھی کبھی کبھی کر دیتے ہیں. آگے سے مولانا صاحب جو ہے نا ان کو بتا دیتے ہیں کہ نہیں جی آپ کی طلاق نہیں ہوئی، یا اگر ہو بھی گئی ہے تو آپ رجوع کر لو. بعض دفعہ تو ایسا ہوا ہے کہ اتنے نادان دوست ہوتے ہیں کہ 3 طلاق دینے کے بعد بھی جو ہے وہ اپنے تعلقات کو جو ہے استواری رکھتے ہیں. تو یہ دوستو ایک اس زنا سے بچنے کے لیے، پوری زندگی کی زناکاری سے بچنے کے لیے آپ کو طلاق کے جو چھوٹے چھوٹے مسائل ہیں ان کے بارے میں علماء سے رجوع کرنا چاہیے. جب کبھی آپ اپنی بیوی سے گفتگو کریں تو جب کبھی ایک نچاکی کی کیفیت ہوتی ہے، غصے کی کیفیت ہوتی ہے، سم ٹائم ایسا ہوتا ہے کہ ہم کچھ ایسے الفاظ جو ہے وہ ہم بول دیتے ہیں کہ جن کا ہمیں آئیڈیا نہیں ہوتا، وہ طلاق کے زمرے میں آ جاتے ہیں. تو دوستو میں نے آپ کو آج یہ حدیث سنانے کے لیے آج کی یہ ویڈیو میں نے آپ لوگوں کے سامنے شیئر کیا ہے. آپ لوگوں کو چاہیے کہ جب کبھی آپ کی بیوی سے نچاکی کے کچھ ایسے الفاظ آپ بولیں تو سوچ سمجھ کے بولا کریں، اور اگر آپ کی یوں سمجھ لیں کہ نادانی میں آپ بول بھی بیٹھتے ہیں تو پھر اس کے بعد سے ایک پراپر ایک انسٹیٹیوٹ، ایک ادارے کے پاس جائیں، وہاں سے طلاق کے بارے میں کچھ آپ ان سے گفتگو شنید کر ان کو بتائیں کہ ایسے ایسے ہوا ہے، تاکہ وہ آپ کی صحیح رہنمائی کر سکیں. اپنے طور پہ لوگوں کی باتوں میں نہیں آنا چاہیے. یہ ایک شرعی مسئلہ ہے، پوری زندگی کا مسئلہ ہوتا ہے. اس کے لیے آپ کی یوں سمجھ لیں کہ آپ کے بچوں کے اوپر اس کا کافی یعنی کہ بیڈ امپیکٹ پڑ سکتا ہے. تو دوستو یہ میری آج کی ویڈیو تھی. اگر آپ کو ہماری ویڈیوز پسند آ رہی ہیں تو آپ پلیز ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، ہمیں اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں. ہم انشاءاللہ آپ کے لیے اور بھی اچھی اچھی ویڈیوز لے کے آتے رہیں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.